بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تذکرہ معصومین علیہ السلام، 900 سوالات اور ان کے جوابات، مرتبہ و محفظ سید شفقت نقوی ایم.اے ادبیات اردو B.Ed۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ نمبر 6، امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، امام علی زین العابدین علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 15 جمادی الاول سن 38 ہجری یوم جمعہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، امام چہارم کے والدین کے اسماء گرامی بتائیں۔ جواب، حضرت امام حسین والد ماجد اور حضرت شہر بانو دختر یزدجرد والدہ ماجدہ تھیں۔ سوال نمبر 3، حضرت شہر بانو کب مدینے میں آئیں؟ جواب، حضرت علی علیہ السلام کے گورنر خراسان حریث بن جابر 2 لڑکیاں شہر بانو اور گھیان بانو کو لائے۔ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی شادیاں بالترتیب امام حسین اور محمد بن ابی بکر سے کر دیں۔ امام چہارم کی وضو کرتے ہوئے کیا حالت ہوتی تھی؟ جواب، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 5، امام چہارم رات کو کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے؟ جواب، 1000 رکعتیں۔ سوال نمبر 6، واقعہ کربلا میں امام چہارم کی کتنی عمر تھی؟ جواب، 22 برس۔ سوال نمبر 7، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے جانثاروں سے خطاب کیا تو امام چہارم کہاں تھے؟ جواب، امام چہارم ان میں موجود تھے اور شب عاشور کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ سوال نمبر 8، امام حسین کی شہادت کے بعد شمر ملعون نے کیا ظلم کرنا چاہا؟ جواب، شمر نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا لیکن حمید بن مسلم نے اسے روک دیا۔ سوال نمبر 9، امام چہارم کو شہادت امام حسین کے بعد کتنے دن کربلا میں رکھا گیا؟ جواب، 2 روز تک، پھر انہیں کوفہ لے جایا گیا۔ سوال نمبر 10، امام علی زین العابدین علیہ السلام کو کس حالت میں شام روانہ کیا گیا؟ جواب، زنجیروں میں جکڑ کر گلے میں توق ڈال کر روانہ کیا گیا۔ سوال نمبر 11، امام علی زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے کیا مطالبات کیے ہیں؟ نمبر 1، میرے باپ اور اعزہ کے سر مجھے دیے جائیں تاکہ انہیں بدن سے ملحق کر کے دفن کیا جائے۔ نمبر 2، مجھے ماہ زنان مدینے جانے دو۔ نمبر 3، روز جمعہ مجھے ممبر پر خدا اور رسول کی مدح کرنے کا موقع دیا جائے۔ سوال نمبر 12، یزید نے ان مطالبات پر کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب، یزید نے مطالبات منظور کر لیے۔ سوال نمبر 13، امام چہارم نے روز جمعہ کیسا خطبہ دیا اور سامعین پر کیا اثر ہوا؟ جواب، امام نے حمد و نصیحت، پند و نصح اور بھرپور اپنا تعارف پیش کیا، سامعین پر رقت طاری ہو گئی اور یزید نے خائف ہو کر اذان دلوا دی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو امام نے روکا، سر سے امامہ اتارا اور یزید سے پوچھا، یہ محمد رسول میرے جد ہیں یا تیرے؟ ایسے کئی سوال کیے، اپنا گریبان پھاڑ ڈالا۔ سوال نمبر 14، امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینے میں پہنچ کر روزے میں کیسے جذبات کا اظہار کیا؟ جواب، چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم تھا، اے میرے جد، میں فریاد لایا ہوں، حسین کو قتل کیا گیا، آپ کی نسل ضائع کی گئی، میں غمزدہ ہوں، بیمار اور اسیر ہوں، میرا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ سوال نمبر 15، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ جواب، خوف خدا سے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سوال نمبر 16، زہری نے امام چہارم کے متعلق کیسے خیالات کا اظہار کیا ہے؟ جواب، امام سے بڑھ کر عالم دین کوئی نہیں تھا، آپ پوشیدہ طور پر صدقہ دیتے تھے۔ سوال نمبر 17،
امام چہارم کی غریب پروری کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: آپ حاجت مندوں کو رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے۔ سوال نمبر 18: امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی اذان کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل بھی کہتے تھے۔ سوال نمبر 19: مسلم بن عقبہ جس نے مدینے کو تباہ کیا، امام علی زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر تعظیم کیوں کرنے لگا؟ جواب: اس نے کہا میرے دل پر ان کا رعب طاری ہو گیا، اس لیے مجھے مجبوراً ان کی تعظیم کرنا پڑی۔ سوال نمبر 20: امام چہارم نے عمرو بن منہال کے سامنے حرملہ بن کاہل اسدی کے لیے کیا بددعا کی؟ جواب: یا اللہ، حرملہ کو گرمی تیغ کا مزہ چکھا، اسے آتش جہنم کا مزہ چکھا۔ سوال نمبر 21: جب مختار ثقفی نے حرملہ کو قتل کر کے آگ میں جلایا اور منہال نے امام کی بددعا کا ذکر کیا تو مختار نے کیا کہا؟ جواب: مختار نے گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ شکر کیا۔ سوال نمبر 22: عامل مدینہ نے عبد الملک کے حکم سے امام کو دوبارہ طوق و زنجیر پہنا کر قید کیا، آپ کیسے رہا ہوئے؟ جواب: آپ معجزے سے رہا ہوئے اور عبد الملک سے آ کر کہا تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ عبد الملک پر آپ کی ہیبت چھا گئی، وہ آپ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ سوال نمبر 23: حشام کی موجودگی میں امام چہارم جب حجرہ اسود کو بوسہ دینے آئے تو کیا صورتحال بنی؟ جواب: لوگوں نے احتراماً راستہ دیا، امام نے بوسہ دیا، حشام نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا اور فرزدق نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ سوال نمبر 24: فرزدق پر قصیدہ پڑھنے کی پاداش میں کیا گزاری؟ جواب: حشام نے انہیں بامقام اصفہان میں قید کر دیا۔ سوال نمبر 25: امام علی زین العابدین کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: آپ 25 محرم سن 95 ہجری میں مدینے میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ سوال نمبر 26: آپ کی وفات کیسی ہوئی؟ جواب: امام چہارم کو ولید بن عبد الملک نے زہر سے شہید کیا۔ سوال نمبر 27: واقعہ حرہ کب ہوا؟ امام چہارم اس وقت کہاں تھے؟ جواب: 63 ہجری میں واقعہ حرہ ہوا اور امام مدینہ کے پاس ایک قریہ منبع میں تھے۔ سوال نمبر 28: امام چہارم کی دعاؤں کے مجموعے کا کیا نام ہے اور اس میں کتنی دعائیں ہیں؟ جواب: صحیفہ کاملہ، اس میں 54 دعائیں ہیں۔ سوال نمبر 29: حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں؟ جواب: آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال نمبر 30: امام چہارم کی کس زوجہ کے بطن سے امام محمد باقر پیدا ہوئے؟ جواب: فاطمہ بنت حسن کے بطن سے امام پنجم پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 31: امام علی زین العابدین علیہ السلام کے چند اقوال بتائیں۔ جواب: نمبر 1: لوگوں سے بہت کم ضرورتوں کو طلب کرنا مالداری ہے۔ نمبر 2: صالح افراد کے پاس بیٹھنا شائستگی کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 3: خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا کیونکہ وہ تم کو ایک لقمے یا اس سے کم پر بیچ دے گا۔ نمبر 4: برادر مومن کے چہرے کی طرف نظر کرنا اور اس سے محبت کرنا عبادت ہے۔ نمبر 5: اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ طلب علم میں کیا فوائد ہے تو خون بہا اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کریں۔ سوال نمبر 32: امام چہارم نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعت لکھی، چند اشعار کا مطلب بیان کریں۔ جواب: نمبر 1: ترجمہ شعر: اے باد صبا، اگر تیرا گزر زمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روزے کو پہنچا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔ نمبر 2: ترجمہ شعر: وہ جن کا چہرہ انور مہر نیم روز ہے اور جن کے رخسار تاباں ماہ کامل، جن کی ذات نور ہدایت ہے، جن کی ہتھیلی سخاوت میں دریا۔ نمبر 3: ترجمہ شعر: اے رحمت عالم زین العابدین کو سنبھال لیے۔ اے رحمت عالم زین العابدین کو سنبھالیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار، حیرانی
اور پریشانی میں ہیں۔ نمبر 7 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، امام محمد باقر علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، امام یکم رجب سن 57 ہجری مدینے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، امام پنجم کی کتنی عمر ہوئی؟ جواب، آپ کی عمر 57 برس ہوئی، 4 برس امام حسین، 35 برس امام علی زین العابدین علیہ السلام، بقیہ 18 برس اپنی مدت امامت میں گزاری۔ سوال نمبر 3، آپ کے والدین کون تھے؟ جواب، والد گرامی حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ فاطمہ بنت امام حسن تھیں۔ سوال نمبر 4، دیوار گرنے کا واقعہ کیا ہے؟ جواب، امام پنجم راوی ہے کہ ان کی والدہ نے اپنے اوپر گری ہوئی دیوار کو حق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر گرنے سے روک دیا۔ سوال نمبر 5، امام محمد باقر علیہ السلام کے القاب بیان کریں۔ جواب، باقر، ہادی، امین، شاکر، شبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حضور کے مشابہ تھے۔ سوال نمبر 6، امام پنجم کا لقب باقر کیوں تھا؟ جواب، آپ نے علم کو شگافتہ کیے اس لیے باقر کہلائے۔ سوال نمبر 7، جابر بن عبداللہ کو حضور نے کیا پیغام دیا؟ جواب، فرمایا تم زندہ رہو گے حتیٰ کہ میرے لڑکے حسین کی اولاد میں سے ایک کو ملو گے جس کا نام باقر ہے۔ سوال نمبر 8، آپ کے اخلاق عبادت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، آپ کا حلم، عبادت، کثرت ذکر اللہ اور تسلیم الامر اللہ مثالی تھے، جو کثرت خیرات آپ کا شعار تھا۔ سوال نمبر 9، آپ کا ایک بچہ بیمار ہو کر فوت ہوا، آپ اس دوران کیسے رہے؟ جواب، جب تک بچہ بیمار رہا آپ بے چین رہے، جب فوت ہو گئے تو آپ کے چہرے پر آثار غم نہ تھے۔ فرمائے، جب خدا کا حکم آ جاتا ہے پھر ہماری خوشی اسی میں ہوتی ہے جس میں خدا کی رضا۔ سوال نمبر 10، امام محمد باقر علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی اور کتنی اولادیں تھیں؟ جواب، آپ نے 4 شادیاں کی، آپ کی 7 اولادیں تھیں، 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سوال نمبر 11، امام پنجم کی بیویوں کے نام بتائیں۔ جواب، ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، ام حکیم بن اسدلہ اور ام حکیم بن اسد، علاوہ ازیں 2 کنیزیں تھیں۔ سوال نمبر 12، جمعے کے روز صدقے دینے کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ جواب، امام ہر جمعے کو صدقہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ثواب دگنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13، امام علی زین العابدین علیہ السلام نے وقت آخر امام پنجم کو کیا دیا؟ جواب، امام چہارم نے وصیت کی اور ایک صندوق تبرکات کا امام پنجم کو دیا جس میں حضور کا اسلحہ، تبرکات اور چند صحیفے تھے۔ سوال نمبر 14، امام محمد باقر علیہ السلام کے چند مشہور اصحاب کے نام لکھیں۔ جواب، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ابو حمزہ صومالی، ابو بصیر عبداللہ، ابو بصیر یحییٰ، زرارہ ابن عین، محمد بن مسلم۔ سوال نمبر 15، کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ جواب، 4 برس تھی۔ سوال نمبر 16، امام پنجم نے اپنی زندگی کن امور کے انجام دینے میں صرف کی؟ جواب، عوام الناس کو درس و تعلیم دینا۔ سبھی لوگ آپ کے درس میں شامل ہوئے جیسے زہری، اوزاعی، سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ۔ سوال نمبر 17، مقام حرہ پر جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب، مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو قتل کیا، عبداللہ، جعفر بن محمد علی، ابی طالب اور ایسے ہی دیگر 90 سے زائد بنو ہاشم قتل ہوئے۔ قریش، مہاجر، انصار قتل ہوئے، 700 اشراف مدینہ اور 10,000 سے زیادہ عوام الناس قتل ہوئے۔ مسلم بن عقبہ کے ظلم کی بنا پر 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام واقع حرہ میں شامل نہیں ہوئے۔ بقی السیف نے یزید کی بیعت کر لی۔ سوال نمبر 18، عمر بن عبدالعزیز نے فدیہ کس کو واپس کیا؟ جواب، امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 19، حشام نے امام پنجم سے پوچھا، حساب کتاب کے دوران حشر
پوچھا حساب کتاب کے دوران روز حشر لوگ کیا کھائیں گے؟ جواب آپ نے فرمایا لوگوں کا حساب ایسے خطے پر ہوگا جہاں نہریں جاری ہوں گی، لوگ وہاں کھائیں گے پئیں گے۔ سوال نمبر 20، حشام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے تیر اندازی کا کہا تو آپ نے کیا مظاہرہ کیا؟ جواب آپ نے 9 تیر چلائے، ہر تیر پہلے تیر کے پیکان میں پیوست ہوتا گیا۔ سوال نمبر 21، نصرانی عالم نے امام پنجم سے پوچھا وہ کون سا وقت ہے جو دن رات میں شامل نہیں؟ جواب امام نے فرمایا مابین صبح تا طلوع آفتاب۔ سوال نمبر 22، نصرانی نے سوال کیا جنت کا میوہ کھانے سے کم نہیں ہوتا، دنیا میں اس کی مثال دیں۔ جواب امام پنجم نے فرمایا چراغ سے چراغ کا جلنا۔ سوال نمبر 23، محمد ابن منگدر نے امام پنجم کو طلب رزق میں محنت کرنے پر اعتراض کیا اور کہا اگر اس حال میں موت آ جائے تو؟ جواب آپ نے فرمایا طلب رزق کرتے ہیں، خدا کی عبادت کر رہا ہوں، اپنے نفس کو دوسروں پر نہیں ڈال رہا۔ سوال نمبر 24، طاؤس یمانی نے امام پنجم سے پوچھا دنیا کی چوتھائی آبادی کب فوت ہوئی تھی؟ جواب امام نے فرمایا جب دنیا میں آدم، حوا، حابیل اور قابیل تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ سوال نمبر 25، طاؤس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا سب سے پہلا جھوٹ کون سا تھا؟ جواب امام نے فرمایا جب شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ سوال نمبر 26، طاؤس نے پوچھا وہ کون تھے جنہوں نے گواہی تو سچی دی لیکن پھر بھی گواہی دیتے وہ جھوٹے تھے؟ جواب آپ نے فرمایا وہ منافق تھے جن کا ذکر سورہ منافقون میں آیا ہے، جو گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، خدا کہتا ہے واقعی آپ رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ سوال نمبر 27، طاؤس نے امام سے پوچھا وہ کون سی صلوات ہے جو بغیر وضو فرض ہے؟ جواب امام پنجم نے فرمایا وہ صلوات علی النبی و علیہ ہے۔ سوال نمبر 28، طاؤس نے امام پنجم سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی اور گھٹتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی ہے لیکن گھٹتی نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی ہے لیکن بڑھتی نہیں؟ جواب امام پنجم نے فرمایا پہلی چیز چاند ہے، دوسری چیز سمندر ہے، تیسری چیز عمر ہے۔ سوال نمبر 29، ایک جماعت نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب آپ نے فرمایا شراب پینا، شرابی سے ہر طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 30، امام پنجم نے عقل کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا میں نے کوئی شے پیدا نہیں کی جو عقل سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو، میں عقل کو انبیاء، اولیاء اور ان کے مثل لوگوں میں کامل کرتا ہوں۔ سوال نمبر 31، امام محمد باقر علیہ السلام نے امت وسط اور شہید کسے قرار دیا ہے؟ جواب امام نے فرمایا وہ امت وسط اور شہید ہم ہیں۔ سوال نمبر 32، امام پنجم نے صادقین کن کو قرار دیا ہے؟ جواب فرمایا وہ صادقین ہم ہیں جن کے ساتھ ہونے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 33، امام پنجم نے نعمت ظاہرہ اور باطنہ کن کو قرار دیا؟ جواب آپ نے فرمایا نعمت ظاہرہ رسول خدا ہیں اور نعمت باطنہ سے ہماری ولایت مراد ہے۔ سوال نمبر 34، امام پنجم نے محسور اور جنوب اللہ کن کو قرار دیا ہے؟ جواب امام نے محسود اور جنوب اللہ کے متعلق فرمایا کہ وہ ہم ہیں۔ سوال نمبر 35، ابو حمزہ صومالی نے اعلیٰ علیین کے متعلق کیا روایت بیان کی؟ جواب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ علیین سے پیدا کیا۔ سوال نمبر 36، امام محمد باقر علیہ السلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، جہاد، صدقہ، خیرات کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب امام نے فرمایا نماز اسلام کی جڑ ہے، زکوٰۃ شاخ ہے، جہاد اس کا مقام الفت ہے، روزہ سپر ہے، آتش جہنم سے صدقہ خیرات سے خطائیں دور ہوتی ہیں، قیام شب خدا کو یاد دلاتا ہے۔ سوال نمبر 37، امام محمد باقر علیہ السلام نے حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنے کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب فرمایا واللہ کوئی مومن دنیا و آخرت کی خیر نہیں پاتا لیکن اس خوش گمانی کی وجہ سے جو اس کو خدا تعالیٰ سے ہے، خدا سے حسن ظن، رحمت کی امید، لوگوں سے حسن خلق، غیبت سے اجتناب یہ کامیابی کے گر ہیں۔ سوال نمبر 38، امام محمد باقر علیہ السلام نے شیعوں کی کیا علامتیں بیان کی ہیں؟ جواب تواضع، انکساری، خشوع،
ترک خیانت، کثرت ذکر اللہ، صوم، صلاۃ، والدین سے حسن سلوک، فقراء و مساکین، مقروض اور یتامہ سے نیکی، راست بازی، تلاوت قرآن، غیبت سے اجتناب۔ سوال نمبر 39، امام پنجم نے حیا اور ایمان کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40، امام پنجم کی حکیمانہ باتیں بیان کریں۔ جواب، خدا نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے، یعنی رضا کو عبادت میں، ناراضی کو اپنی معصیت میں، اور اپنے دوستوں کو مخلوق میں۔ بس مخلوق خدا میں کسی کو حقیر نہ جانو، شاید وہی خدا کا دوست ہو۔ سوال نمبر 41، امام محمد باقر علیہ السلام کی تالیفات کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، امام کی تالیفات کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1 کتاب التفسیر، نمبر 2 رسالہ جو آپ نے سعید الخیر کو لکھا، نمبر 3 دوسرا رسالہ جو آپ نے سعید الخیر کو لکھا۔ سوال نمبر 42، وفات کے روز امام محمد باقر علیہ السلام کو کس نے بلایا؟ جواب، آپ نے فرمایا، مجھے میرے والد نے دیوار کے پیچھے سے ندا دی کہ اے محمد جلدی کرو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ سوال نمبر 43، امام پنجم نے اپنے کفن کے متعلق کیا وصیت کی؟ جواب، اچھے کپڑوں میں کفن دینا، عمدہ چادر اور عمدہ امامہ دینا، کیونکہ مردے اپنے کفنوں پر فخر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 44، امام پنجم کی وفات کب ہوئی اور کہاں دفن ہوئے؟ جواب، 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو وفات ہوئی۔ بادشاہ وقت نے زہر دیا، مدینے میں بقیہ میں دفن ہوئے۔ سوال نمبر 45، محمد بن مسلم ثقفی نے کتنی احادیث امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں؟ جواب، 30,000 احادیث۔ سوال نمبر 46، امام پنجم نے ایمان و اسلام کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ جواب، ایمان وہ ہے جو اندرون قلب میں قرار پکڑے اور اس کو خدا تک پہنچائے۔ اسلام وہ ہے جو محض ظاہری قول و فعل میں ہو، جیسے کلمہ پڑھا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ۔ سوال نمبر 47، امام پنجم نے اراکین ایمان کیا بیان فرماتے ہیں؟ جواب، نمبر 1 توکل الی اللہ، نمبر 2 تفویض الامر للہ، نمبر 3 رضا بقضاء اللہ، نمبر 4 تسلیم امر للہ۔ سوال نمبر 48، امام پنجم کی وصیت بیان کریں۔ جواب، آپ نے اپنی وصیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ 800 درہم میری عزاداری اور میرے ماتم پر صرف کرنا، اور ایسا انتظام کرنا کہ 10 سال تک مینا میں بزمانہ حج میری مظلومیت کا ماتم کیا جائے، میرے بندھائے کفن قبر میں کھول دینا، اور میری قبر کو 4 انگلی سے زیادہ اونچی نہ کرنا۔ نمبر 8 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال نمبر 1، چھٹے امام کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب، امام جعفر صادق چھٹے امام ہے۔ سوال نمبر 2، آپ کے والدین کے اسماء مبارک بتائیے۔ جواب، والد امام محمد باقر علیہ السلام، والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ سوال نمبر 3، چھٹے امام کی کنیت کیا ہے؟ جواب، ابو عبداللہ۔ سوال نمبر 4، چھٹے امام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5، جعفر کے کیا معنی ہیں؟ جواب، جنت کی ایک نہر کا نام ہے، چونکہ نہر سے فیض عام ہوتا ہے، اسی طرح امام کے علم و فضل سے فیض عام تھا۔ سوال نمبر 6، امام ابو حنیفہ کو کس امام کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا ہے؟ جواب، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سوال نمبر 7، امام جعفر صادق علیہ السلام کے القاب بتائیں۔ جواب، صادق، صابر، فاضل اور طاہر۔ سوال نمبر 8، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ازواج اور اولاد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، آپ کی 2 بیویاں اور 3 کنیزیں تھیں، 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں آپ کی اولاد تھیں۔ سوال نمبر 9، امام ششم کے لڑکے لڑکیوں کے نام بتائیں۔ جواب، لڑکے اسماعیل، عبداللہ، موسیٰ کاظم، اسحاق، محمد، عباس، علی۔ لڑکیاں ام فروہ، اسماء، فاطمہ صغریٰ۔
سوال نمبر 10، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور راویان کی کیا تعداد تھی؟ جواب تقریباً 4000۔ سوال نمبر 11، امام ششم کے چند شاگردوں کے نام بتائیں۔ جواب ابان بن تغلق، ابو حمزہ صومالی، حمران بن عین، زرارہ بن عین، جابر بن حیان۔ سوال نمبر 12، کتنے مصنفین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کردہ مسائل کو لکھا؟ جواب 400 مصنفین نے 400 تصانیف مکمل کی۔ سوال نمبر 13، امام جعفر صادق علیہ السلام نے روح کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب روح مثل ہوا کے متحرک ہے اور اس کا نام روح لفظ ریح سے مشتق ہے اور اس کا نام ریح پر اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ ارواح ارقسم ہوا میں ہیں۔ سوال نمبر 14، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایمان کے کتنے درجات بیان فرمائے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ جواب امام نے 7 درجات بیان فرمائے ہیں، وہ ہیں نیکی، صدق، رضا، وفا، علم، حلم، یقین۔ سوال نمبر 15، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اساس اسلام کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب امام فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اسلام عریاں ہے، اس کا لباس حیا ہے، اس کی زینت وفا ہے، اس کی مروت عمل صالح ہے، اس کا رکن زاہد ہے۔ ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد یعنی اساس ہم اہل بیت کی محبت ہیں۔ سوال نمبر 16، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسلم و مومن کی کیا تشریح فرمائی ہے؟ جواب جس نے خدا کے دین کا اقرار زبان سے کیا وہ مسلم ہے اور جس نے خدا کے اوامر و نواہی پر عمل بھی کیا وہ مومن ہے۔ سوال نمبر 17، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل کو کیا تحریر کروایا؟ جواب امام نے ایک کتاب لکھوائی جس میں اہلیات، طبیات، علم الحیوانیات، نباتاتیات، فلکیات، طب، تشریح، اجسام، سائنس اور سائنس کے مختلف علوم کے متعلق لکھوایا۔ سوال نمبر 18، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چند مؤلفات کے نام بتائیں۔ جواب نمبر 1، رسالہ عبداللہ بن النجاشی، نمبر 2، رسالہ مروی عن الامش، حدیث مفضل، نمبر 4، کتاب البلیلہ، نمبر 5، رسالۃ الصحابہ، نمبر 6، رسالہ بیان غنائم۔ وصیت برائے عبداللہ، وصیت برائے ابی جعفر۔ سوال نمبر 19، امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند وصیتیں بتائیں۔ جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے چند وصیتیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کی جن میں سے چند بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص مستغنی ہے جس نے اپنے مقدر پر راضی ہونے کا اظہار کیا، جس نے اپنی نظریں دوسروں کی چیزوں پر دوڑائیں وہ فقر مرے گا۔ نمبر 2، جس نے دوسروں کی پردہ داری کی خود اس کے گھر کی چھپانے والی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ نمبر 2، جس نے دوسروں کی پردہ داری کی خود اس کے گھر کی چھپانے والی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ نمبر 3، جس نے اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھودا خود اس میں گرے گا۔ نمبر 4، جو کمینوں اور احمقوں سے ملے گا خود حقیر ہو جائے گا۔ نمبر 5، جو علماء سے محبت کرے گا وہ باعزت ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20، سوال نمبر 20، ابو جعفر محمد بن نعمان سے کیا وصیت کی گئی؟ جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں بنتا جب تک اس میں یہ 3 سنتیں نہ ہوں۔ نمبر 1، خدا کی سنت یعنی اسرار کو چھپانا۔ نمبر 2، رسول کی سنت یعنی لوگوں سے مدارات کرنا۔ نمبر 3، امام کی سنت یعنی سختی اور مصیبت پر صبر کرنا۔ سوال نمبر 21، امام جعفر صادق علیہ السلام نے وفات کے وقت قاطع رحم کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب امام نے فرمایا جنت کی ہوا اور خوشبو قاطع رحم تک نہیں پہنچتی۔ سوال نمبر 22، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ جواب منصور نے زہر سے شہید کروایا۔ آپ 15 شوال سن 148 ہجری 65 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ سوال نمبر 23، امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن پاک کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب خدا کی قسم قرآن کو اول سے آخر تک اس طرح جانتا ہوں گویا میرے ہاتھوں میں آسمان و زمین کی خبریں ہیں۔ ہم انبیاء رسول کے علوم کے وارث ہیں۔ سوال نمبر 24،
قالین کے شیروں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم کیسے تسلیم کیا؟ جواب، منصور کے جادوگروں کو کھا گئے۔ سوال نمبر 25، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے فاطمی سادات نے کتنے برس حکومت کی؟ جواب، 170 برس، یعنی سن 297 ہجری سے 567 ہجری تک۔ سوال نمبر 26، فاطمی خلفاء کی کتنی تعداد تھی؟ جواب، 14 خلفاء۔ سوال نمبر 27، مصر میں فاطمی حکومت کے دوران کس نے جامع الازہر کی بنیاد رکھی؟ جواب، جوہر ثقلی نے۔ سوال نمبر 28، فاطمیوں کی سلطنت کو کس نے ختم کیا؟ جواب، صلاح الدین یوسف نے، یہ 14ویں فاطمی خلیفہ کا وزیر تھا۔ سوال نمبر 29، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحریر لکھنے کا طریقہ کیا بیان فرمایا ہے؟ جواب، جب کچھ بھی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ بسم اللہ میں سین دندانے والے سین سے لکھنا۔ سوال نمبر 30، محمد مسلم ثقفی نے کتنی احادیث امام جعفر صادق سے اخذ کی؟ جواب، 16,000 احادیث اخذ کی۔ سوال نمبر 31، امام جعفر صادق علیہ السلام نے معرفت اللہ، معرفت رسول اور معرفت اولی الامر کا کیا طریقہ بیان فرمایا ہے؟ جواب، نمبر 1، حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے کہ خدا کے ذریعے پہچانو، رسول کو اس کی رسالت کے ذریعے پہچانو اور اولی الامر کو 3 امور سے پہچانو، امر بالمعروف، عدل اور احسان سے پہچانو۔ سوال نمبر 32، جابر بن حیان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، جابر 22,721 عیسوی میں پیدا ہوا۔ جابر کی پیدائش کے چند روز بعد ان کے والد حیان کو محب اہل بیت ہونے کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ جابر کوفے میں آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی۔ ایک بیماری کی صورت میں امام سے التماس دعا کی، صحت یاب ہوا، امام نے نسخہ بھی دیا۔ جابر بن حیان نے امام کی شاگردی کا ذکر کتاب البیان، کتاب استقص، کتاب البحر اور کتاب استقص ثانی میں کیا ہے۔ سوال نمبر 33، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحفظ کی جو دعا تعلیم فرمائی ہے بیان کریں۔ سوال نمبر 34، امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ جواب، مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن ہے۔